نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتر کی تیسری رکعت میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی، نماز کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تحیات میں تشہد کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنا اور اس کے بعد 2 سجدے کرنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، پھر بیٹھ جانا، پھر تحیات، درود شریف اور آخر میں دعا پڑھنا، دائیں بائیں سلام پھیر دینا۔ نماز مکمل ہو جائے گی، نماز کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو رکوع میں یاد آیا کہ اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اس کے بعد قومہ میں اس نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کی، تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائے قنوت پڑھیں، آخر میں سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ قومہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، یعنی رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اب دعائے قنوت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو دعا مروی ہے، اللہم انا نستعینک، یہ جو دعا جو ہے یہ آپ پڑھ لیں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو پھر وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت والی دعا پڑھ لے جو حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اگر کسی کو یہ دونوں دعائیں یاد نہیں تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھ لے۔ اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں تو پھر اللہم اغفر لی یہ پڑھ لے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وتر میں قنوت واجب ہے اور دعا کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت سے یہ بات پتہ چلی، تو واجب جب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو جو واجب ہو جاتا ہے۔ تو قنوت کا مطلب کیا ہے؟ قنوت کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، لمبا قیام کرنا، بات سے رک جانا، اور اس میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیشگی اختیار کی، ساری زندگی آپ نے وہ عمل اختیار کیا۔ تو اس لیے اگر کسی کو ایک دعا یاد نہیں تو پھر وہ دوسری پڑھ لے، دوسری نہیں تو تیسری۔ تو سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب چھوٹ جائے، جیسے اس کی ایک مثال یہ دعائے قنوت کی دی گئی۔ دوسری مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت کی اور دوسری رکعت میں وہ بیٹھنا بھول گیا، جو تشہد تھا اس میں بیٹھنا یعنی بھول گیا، تو اس کا واجب چھوٹ گیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ یا یہ کہ کسی نے سورۃ الفاتح کے ساتھ سورت نہ ملائی، سورت ملانا بھول گیا، تو اس صورت میں واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ آپ دعائے قنوت جب رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث سے یہ بات پتہ چلی جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر پڑھا کرتے تھے اور اس میں دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1182 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس طرح آج ہم نے پڑھا کہ بھی سجدہ سہو جو وہ کیا ہوتا ہے، قومہ کس کو جو کہتے ہیں، قنوت کا مطلب کیا ہے۔ قنوت واجب ہے، دعا کا پڑھنا سنت۔ اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان کو سننے کے بعد آپ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔